سر سید احمد خان۔ ہماری تعلیم ہماری زبان میں، تہذیب الاخلاق، 1298 ہجری۔ ہماری تعلیم ہماری زبان میں، یہ خیال بہت پرانا ہے کہ اگر ہماری تعلیم ہماری زبان میں ہو تو ہمارے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے زیادہ تر مفید ہے۔ لارڈ میکالے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر بہت کچھ عمل کیا تھا۔ کلکتہ میں ایک سوسائٹی کتابوں سے ترجمے کے لیے قائم کی تھی اور بہت سی کتابیں ترجمہ بھی کی تھیں جن کا اب کہیں نشان بھی نہیں ملتا۔ پھر دہلی کالج میں اس پر ہمت مصروف ہوئی اور زر کثیر ترجموں پر اور ان کے چھاپنے پر خرچ ہوا۔ اب وہ کتابیں جہاں دستیاب ہوتی ہیں ردی کی قیمت سے بھی کم قیمت ہیں۔ پھر بانیان سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ نے اس مسئلہ کو نہایت اہم سمجھا اور وہ سوسائٹی اس مقصد سے قائم کی کہ علوم و فنون کی کتابیں اپنی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع ہوں، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی کالج کا جو منشا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی بات ہے جس کو مدت ہوئی کہ اختیار کیا گیا تھا اور تجربہ کے بعد بے سود سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس وقت جو کتابیں ورنیکلر میں صاحبان ڈائریکٹرز بنگالہ اضلاع شمال و مغرب پنجاب اور یونیورسٹی کالج لاہور نے شائع کی ہیں، ان کا رواج صرف گورنمنٹ اسکولوں میں محدود ہے جہاں وہ حکمن پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی ان کے قدر نہیں ہے۔ ہر ایک ملک کے بک ڈپو کا دفتر اس بات کو بتا سکتا ہے کہ ملک میں ان کا رواج کس قدر ہوا ہے۔ غالباً کوئی کتاب بھی اس طرح شائع نہیں ہوئی ہوگی جس کی نسبت کہا جاوے کہ ملک میں اس کا رواج ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک تعلیم سے خالی ہے، اور جب تعلیم یافتہ اشخاص ملک میں نہیں ہیں تو کتابوں کا شیوع ناممکن ہے۔ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ورنیکلر میں کتابوں کی موجودگی ملک کو تعلیم یافتہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ مشرقی علوم یا زبان کی ترقی یا ان میں علمی کتابوں کا ترجمہ ہم کو تعلیم یافتہ، بہت یہ کہ تعلیم سے برزینہ کیسی تعلیم مراد نہ لی جائے، نہیں بنا سکتا۔ نہایت زور آور یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تمام دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے اپنی دیسی زبانوں اور دیسی علوم میں ترقی کے بغیر عزت اور دولت، حشمت و حکومت حاصل کی ہو۔ یہ دلیل اور اس قسم کی بہت سی دلیلوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار اور اس کی رویدادوں اور مباحثوں میں کی گئی ہیں۔ دیسی علوم کے معنی تو ہم نہیں جانتے، مگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور بارہا تسلیم کر چکے ہیں کہ جن ملکوں نے اس زمانہ میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ انہوں نے تمام علوم و فنون کو اپنی زبان میں کر لیا ہے۔ مگر جن ملکوں نے ایسا کیا ہے ان میں اور ہندوستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان ملکوں میں ایک ہی قوم اور ایک ہی زبان حکومت کرتی ہے، مگر ہندوستان میں نہ ہندوستانی حکومت کرتے ہیں نہ یہاں کی زبان حکمران ہے۔ پھر ان ملکوں پر ہندوستان کا قیاس ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں پائی جاتی کہ جہاں حاکم و محکوم مختلف زبان اور دیسی قوم مختلف زبان مختلف خیالات کے ہوں، اور انہوں نے اپنے دیسی علوم جو کچھ کے اس کے معنی ہوں اور اپنی پرانی شائستگی کو ترقی دینے سے عزت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کی ہو۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی در حقیقت مختلف زبانیں ہیں، اور اسکاچ زبان اب بھی اسکاٹ لینڈ میں بولی جاتی ہے، مگر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی اسکاچ مین کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ وہ اپنی دیسی زبان اور دیسی علوم کو جو کچھ کے اس کے معنی ہوں ترقی دے کر عزت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کرے گا۔ آئرلینڈ کے باشندے اگر یہی خیال رکھتے
تو ان میں ایک شخص بھی ایسا لائق اور نامی پیدا نہ ہوتا جیسے کہ ہوئے۔ خود ہمارا ہندوستان ہی اس کی نظیر کے لیے کافی ہے۔ جب غیر قوم یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو یہاں کے باشندوں میں سے وہی لوگ برسر عرصہ اور حکومت میں شریک ہوئے جنہوں نے ان کے علوم، ان کی زبان، ان کے سے خیالات، ان کا سا تمدن، ان کا سا لب و لہجہ، ان کی سی روشنی اختیار کی۔ ہندوستان میں اس خیال کا پیدا کرنا کہ ہم مشرقی علوم اور دیسی زبان اور دیسی علوم کو، جن کو ہم نہیں جانتے، ترقی دے کر عزت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کریں گے۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی امریکہ کے اصل باشندوں کو خیال دلائے کہ تم اپنی دیسی زبان اور دیسی علوم میں جو کچھ کے ہوں ترقی کر کے اپنے حکمران قوم میں عزت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کرو گے۔ قومی ترقی اور حکومت دونوں ماں جائی بہنیں ہیں۔ جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اس کی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی فتح مند قوم کے علوم و زبان حاصل کرنے سے اپنے فتح مندوں کے ساتھ ان کی حکومت میں حصہ لے، علوم کی ان شاخوں میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت پیدا کرے جن میں ان فتح مندوں نے کاملیت حاصل کی ہے، سوشل عادات اور عملی و علمی و ملکی خیالات اس قسم کے پیدا کرے جو فاتح و مفتوح میں کسی درجہ تک مناسبت پیدا کریں۔ جب تک فاتح و مفتوح میں اس قسم کی مناسبت پیدا نہ ہو اس وقت تک باہمی دوست کا برتاؤ محالات سے ہے۔ اسی مناسبت کے نہ ہونے سے آج تک ہندوستان میں فاتح و مفتوح کا باہم دوستانہ برتاؤ نہیں ہے۔ خوشامد کی باتیں جو چاہے کہہ لے اور پولیٹیکل طریقہ میں جو کچھ بیان کرنا ہو کیا جاوے، مگر ہندوستانیوں کا حال اپنی فتح مند قوم کے ساتھ غلامی کی حالت سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ ہم اس کا الزام اپنی فتح مند قوم کے ذمہ نہیں دھرتے، بلکہ خود اپنی قوم کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ اس نے خود اپنے تئیں اس لائق نہیں بنایا کہ ہماری فتح مند قوم ہم سے دوستانہ برتاؤ کر سکے۔ پھر علوم مشرقی کی ترقی اور چھوٹی موٹی ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہم کو کیا نتیجہ دیں گی، اور ہم کو کون سی عزت و دولت و حشمت و حکومت بخشیں گی؟ یونیورسٹی کالج لاہور نے اب تک ہم کو کس نتیجہ پر پہنچایا ہے جو آئندہ پوری یونیورسٹی ہو کر مردہ علوم مشرقی کو زندہ کر کے اور ہماری پرانی شائستگی کو پھر پیدا کر کے ہم کو پہنچا دے گی؟ کچھ شبہ نہیں کہ یونیورسٹی کالج اب بھی ہماری ترقیوں کا سد راہ ہے، اور جب وہ یونیورسٹی ہو جاوے گا، اور ضرور ہو جاوے گا، تو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، قومی ترقی کے لیے آفت عظیم ہوگا۔ ہم پر احسان رکھ کر ہم کو دھوکہ میں ڈالا جاتا ہے کہ ہم تمہارے مشرقی علوم کو تمہاری مشرقی زبان کی ترقی دیتے ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں اور کس مطلب سے؟ اس کا جواب کسی پیرایا میں کیسے ہی میٹھے لفظوں میں دیا جائے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ غلامی کی حالت میں رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے لیے سول سروس میں داخل ہونے کا رستہ، وہ اس میں کیسی ہی مشکلات پڑ گئی ہوں، ابھی تک کھلا رکھا ہے۔ بیرسٹری کی سند، ڈاکٹری کا ڈپلومہ، انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی امر ہم کو مزاحم نہیں ہے۔ ہندوستان میں انڈین سول سروس کے عہدے کو، جس میں ہماری بدبختی سے ابھی تک چنداں قابلیت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے، جانے دو، مگر ہائی کورٹ کی ججی حاصل کرنے سے ہماری امیدیں ابھی منقطع نہیں ہوئی ہیں۔ ہندوستانیوں کا کونسل قانونی میں داخل ہونا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان حقوق کے واجبی طور سے حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ کیا مشرقی مردہ علوم کو زندہ کرنے والی یونیورسٹی، کیا ہماری پرانی شائستگی کو پھر ہمارے لیے مہیا کرنے والی تجویز، معمولی عہدے بھی جیسی وکالت و منصفی و سب ججی ہے، بغیر انگریزی زبان کی لیاقت کے ہم کو میسر نہیں آ سکتی؟ پھر کیا مردہ علوم مشرقی کے زندہ ہونے اور ہماری مشرقی زبانوں کی ترقی سے ہم کو کچھ نتیجہ مل سکتا ہے؟ یونیورسٹی کالج لاہور جو پوری یونیورسٹی ہونے والا ہے، بجز اس کے
کہ ہم کو سیدھی راہ چلنے سے روکے، ہم کو ہمارے حقوق سے محروم رکھے، ہم کو اس لائق نہ ہونے دے کہ ہم اپنے حقوق کا دعویٰ کر سکیں۔ ہمارے حق میں اور کیا کر سکتا ہے؟ ہم کو ایسا لائق ہونا چاہیے کہ ہم دور دراز اور مختلف ملکوں کے سفر کرنے سے قابل ہوں، ہم بساتی کسی دکانداری سے نکلیں، ہم اپنی اور اپنے ملک کی تجارت کو ترقی دیں، ہماری تجارت کی محمدن اینڈ ہندو کمپنی کے نام سے کوٹھیاں لندن میں، ایڈنبرا میں، ڈبلن میں، برسلز میں، سینٹ پیٹرز برگ میں، برلن، وائنا میں، قسطنطنیہ میں، پیکن میں، واشنگٹن میں اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں۔ ہم بحری و بری سفر کو اسی طرح خوشی سے کریں جیسے کہ قومیں کرتی ہیں، جس سے ہم کو عزت، دولت، حشمت اور حکومت میں شرکت حاصل ہو۔ پھر کیا ہمارے مردہ مشرقی علوم کا زندہ ہونا اور مشرقی زبانوں کا ترقی دینا، ہماری پرانی شائستگی کو پھر قائم کرنا ہم کو اس قابل بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس ہم کو علوم مشرقی کے زندہ کرنے اور مشرقی زبانوں کے ترقی دینے کے جال میں پھنسانا، صاف ایسی تدبیریں کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو ہماری ترقیات حاصل کرنے سے روکا جائے۔ جو لوگ کے دور اندیش ہیں وہ کبھی ایسی پالیسی کو پسند نہ کریں گے اور اس میں ہندوستان کی فلاح نہ تصور کریں گے، بلکہ اپنے حق میں، ہندوستان کے حق میں، گورنمنٹ کے حق میں شدید مضر سمجھیں گے۔ ہم کو سر الیگزینڈر اربتھناٹ کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی گفتگو بھولی نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تجویزیں جن سے یونیورسٹی کے سند یافتہ لوگوں کو اس قدر فائدہ پہنچا، بغیر ایک بڑے مباحثہ اور اختلاف رائے کے انجام کو نہیں پہنچیں۔ اس سوال کے ہر پہلو پر سخت تکرار و بحث واقع ہوئی۔ اس مضمون پر اولاً بحث ان دو فریقوں میں ہوئی جن کو بطور اختصار کے اورینٹلسٹ اور یورپین کہتا ہوں۔ اورینٹلسٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ تعلیمی سرمایہ صرف مشرقی زبانوں اور قدیمی فنون کی تعلیم میں صرف کیا جائے، اور یورپین سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یورپین لٹریچر اور علوم جدیدہ بالتخصیص انگریزی زبان کی وساطت سے سکھائے جائیں۔ پس حامیان لاہور یونیورسٹی بجز اس کے کہ اس متروک طریقہ کو جو در حقیقت ہمارے لیے مضر ہے پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا منشا رکھتے ہیں؟ کیا اس نیک دل اور ہندوستان کے دوست سر الیگزینڈر کے اس فکرہ کو ہم بھول جائیں گے کہ مگر اس اعلیٰ تعلیم کے بارے میں جن کی ترقی کی نظر سے ہماری یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں، ہم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قضیہ اور مباحثہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب اس مخالفت نے دوسری شکل اختیار کی ہے، اور اب یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم جو ہمارے کالجوں اور اسکولوں میں دی جاتی ہے پولیٹیکل ناراضی پھیلانے کے باعث ہوتی ہے۔ سر الیگزینڈر نے کہا کہ اگر میری بھی یہ رائے ہوتی تو میں اس عہدہ پر نہ ہوتا جس سے مجھ کو یونیورسٹی نے افتخار بخشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس قدر زیادہ مکمل تعلیم ہندوستانیوں کو دی جائے گی، اسی قدر وہ زیادہ گورنمنٹ انگریزی کی قدر کرنے کے لائق ہوں گے۔ پس پنجاب یونیورسٹی اگر وہ قائم ہو جائے تو ہمارے حق میں بجز اس کے کہ ہمارے اعلیٰ درجہ کی یورپین تعلیم کو برباد کر دے اور پالیسی پر عمل کرے جو ہمیں برباد کرنے والی ہے۔ اور کیا کرے گی؟ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم نے بعض تعلیم یافتہ لوگوں کو زیادہ دلیر کر دیا ہے، اور انہوں نے نہایت سخت اور بعض اوقات نہایت بیجا اور ناواجب اور نامنصفانہ نکتہ چینی گورنمنٹ پر کی ہے، مگر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہی تعلیم یافتہ ناراض نکتہ چین جس قدر گورنمنٹ انگریزی کے قدردان ہیں شاید دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ بس نکتہ چینی کے اندیشہ سے ہماری تعلیم کو برباد کرنا ہمارے حق میں کچھ انصاف نہیں ہے۔ ہم کو بالغ العلوم اور ملک العلوم کے خطاب دینا اور پیر نابالغ کے درجہ پر رکھنا ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سیدھا رستہ کھلا ہوا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے یورپین لٹریچر میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں،
جہاں تک ہم کو یونیورسٹی کے سچے خطاب حاصل ہو سکتے ہیں حاصل کریں، اور جب اس سے بھی زیادہ ہم میں ہمت ہو، آکسفورڈ، کیمبرج کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ڈگریاں حاصل کرنے میں کوشش کریں، اپنے تئیں مہذب و تعلیم یافتہ جنٹل مین اس کی اصلی و حقیقی معنوں میں بنائیں، اور جو فیض تعلیم و تربیت و تہذیب ہم نے ان مہذب ملکوں میں حاصل کیا ہو اس کو اپنے ہم وطنوں اور ہم قوموں میں پھیلائیں۔ بے شک ہم کو ایسا کرنے میں بہت مشکلات ہیں۔ ادھر ہم کو اپنی قوم کی جہالت و تعصب سے مقابلہ کرنا ہے، اور ادھر اپنی فتح مند قوم کے ان تنگ دل لوگوں کی مزاحمت کا برداشت کرنا ہے جو ہمارے سوشل پولیٹیکل حالت کی ترقی اپنی طبیعتی تنگ دلی کے برخلاف سمجھتے ہیں۔ ہماری انگلش لائف، انگلش تمدن، جنٹل مین کیسے اخلاق، یہاں تک کہ ہمارے تغیر لباس سے بھی وہ ایسے ناراض ہوتے ہیں اور چشم خشم آلود سے ہم کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی ایک نہایت نیک دل بڑے مجرم کو دیکھتا ہو، مگر ہم کو اپنی اور قوم کی بھلائی پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو تکالیف اور مشکلات ہم کو پیش آویں نہایت تحمل و پختہ مزاجی سے برداشت کرنی چاہیے، مگر ہم اس بات کو مخفی رکھنا نہیں چاہتے کہ گریٹ ریفارمر یعنی زمانہ ان باتوں کو ضرور ہونے دے گا، اور کوئی مزاحمت اور کوئی ناخوشی و خفگی اس کو روک نہیں سکے گی، مگر بے شک یہ تنگ دلی کے خیالات ناراضی کو ترقی دینے والے اور فاتح و مفتوح میں ہمدردی و محبت کو توڑنے والے ہیں۔